अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नूरीन नूरानी के हमरा बाबर मुग़ल हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, तरक्की याफ्ता ममालिक में तालीम पहली तरजीह है, जबकि हमारे पाकिस्तानी माशरे में तालीम को आखिरी सतह पर भी नहीं रखा जाता। तो कौमें तालीम से तरक्की करती हैं। तालीम होगी तो शऊर और तजुर्बा बढ़ेगा, और अगर शऊर और तजुर्बा बढ़ेगा तो हमारा इंडस्ट्रियल जोन और हमारी सनतें तरक्की करेंगी। तो हम नूरीन नूरानी साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि हम तालीम को सोतली माँ जैसा सलूक क्यों कर रहे हैं। जी नूरीन साहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम। बहुत अच्छा टॉपिक आपने आज छेड़ा है। वाकई तालीम को आखिरी सतह पे रखा जा रहा है, और बिलखसूस कुरान पाक की तालीम के लिए तो जो टीचर हैं उनको तनख्वाह भी नहीं दी जाती। कहते हैं कुरान पढ़ाता है तो पैसे भी लेता है। भाई उस बेचारे ने भी कुछ खाना पीना भी होता है, कोई मकान का किराया भी देना होता है, उसका वो अपना वक्त। बहरहाल तालीम को आखिरी सतह पे, बिल्कुल सही आपने कहा है कि तालीम को आखिरी दर्जे पे रखा गया है। और अब देखें कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की अहमियत पे इतना जोर दिया है कि उन्होंने कहा है कि इल्म हासिल करो, महद से गोद से गोर तक, यानी कि इल्म। और उन्होंने ये भी फरमाया कि इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें चीन जाना पड़े, यानी कि वो चीन संतो हिरफत, वो वहां पे कोई कुरान का इल्म नहीं है या कोई ये अपना, वहां पे संतो हिरफत का इल्म है, यानी इल्म हासिल करें। फिर एक हदीस में हमें ये मिलती है कि जो बाप अपने जो औलाद को देता है, इससे बेहतर अतिया कोई नहीं कि वो तालीम और तरबियत देता है उनको, इससे बेहतर अतिया कोई नहीं। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो डिफरेंस है इंसानों के जहनों में, क्योंकि जहन एक जैसे तैयार नहीं किए जा रहे। मेन जो फोकस है माइंड साजी पे, जहन साजी पे, तालीमी इदारों में ही डिफरेंस शुरू हो जाता है। कोई इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है, कोई उर्दू मीडियम पढ़ रहा है, कोई सरकारी स्कूलों में। तमाम स्कूलों को सरकारी होना चाहिए, और एक जैसे इंसानों के लिए एक जैसा निज़ाम तालीम, एक जैसे इंसानों के, एक जैसे बच्चों के लिए एक जैसा निज़ाम तालीम होगा। आखिर किसी को तो उठना है, आखिर कोई तो उठे जो इस बात पे फैसला करे कि एक जैसा निज़ाम तालीम जब हो जाएगा। शुरू में हम इमरान खान के बयान पढ़ते थे जब वो वजीर आजम बनने की तैयारियां कर रहे थे, 20-22 साल पहले मैं पढ़ती होती थी अखबारात में उनका, तो वो यही तालीम पे ही जोर देते थे। और मुझे बड़ा अट्रैक्ट की थी ये बात। वोट तो खैर मैंने फिर भी नहीं दिया, लेकिन लेकिन फिर भी मुझे ये बात बड़ी अट्रैक्ट करती थी कि निज़ाम तालीम ये नहीं कि वोट नहीं दिया था, तो वो सुन रहे हैं प्रोग्राम। तो हाँ सुने। बस नहीं दिया था, पहली दफा दिया था। पहले जब 4-5 साल पहले भी एक दफा को इलेक्शन हुए थे, बस एक दफा जिंदगी में वोट दिया और इमरान खान को दिया, लेकिन इस दफा नहीं दिया था। अच्छा, बहरहाल तो ये बात मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती थी कि वो निज़ाम तालीम का एक जैसा कहने पे कहते थे, अखबारात में बयान देते थे। कुछ शायद अभी भी मेरे पास कोई अखबारात की कटिंग मौजूद हो। तो ये बात है कि एक जैसे इंसानों के, एक जैसे बच्चों के लिए एक जैसी तालीम क्यों नहीं, उनका एक जैसी माइंड साजी क्यों नहीं की जा रही। अगर ये माइंड साजी एक जैसी नहीं की जाएगी तो क्लैश तो खुद ब खुद होंगे। आप देख लें कि जहां पे एक जैसे जहन के लोग होते हैं वहां कितनी तरक्की होती है। 4 दोस्त मिल जाते हैं एक जैसे जहन के, और वो कोई कंपनी बना लेते हैं या कोई वो कारोबार शुरू करते हैं। जब उनका जहन एक जैसा होता है तो फिर वो कितनी तरक्की करते हैं, कितने पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन जब एक भी उनमें नेगेटिव माइंड होता है, एक जैसा जहन नहीं होता, या उसका माहौल, उसका जहनी माहौल और होता है, किसी और माहौल में वो तैयार हुआ होता है, तो वो कितना नुकसान पहुंचाता है, कितना नुकसान पहुंचाता है उस इदारे को,
اس کمپنی کو یا ان دوستوں کو. تو اسی طرح پورے معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہے ایک جیسا نظام تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے. تو یہ بہت حساس بات ہے, اس پہ اسی پہ زور دیا جائے, کسی چیز پہ زور نہ دیا جائے. جب ایک جیسے ذہن تیار ہو جائیں گے, اور یہ ذہن سازی زیادہ سے زیادہ اس کے لیے 10 سال کی ضرورت ہے. جب فیصلہ کر دیا جائے, جب ہمارے وزیر اعظم صاحب فیصلہ کر دیں کہ ایک جیسا نظام تعلیم, تو پھر اس پہ عمل شروع کروائیں. بس 10 سال بعد تبدیلی دیکھ لیں. تبدیلی کے بہت زیادہ نعرے لگائے گئے, ہم نے سنے, ہم خوش بھی ہو رہے تھے, لیکن وہ تبدیلی اس لیے نہیں آ رہی, الٹ پلٹ ہو رہا ہے کہ ایک جیسے مائنڈ نہیں ہے. جب مائنڈ ایک جیسے ہوں گے, ہر مائنڈ ایک جیسا اور اپنے حصے کا ایک جیسا کام کر رہا ہے. اب دیکھ لیں چائنا میں انہوں نے جو سنت و حرفت کو کہاں کا کہاں لے گئے, تو پوری دنیا پہ حکومت کرنا شروع ہو گئے ہیں. اگر دیکھا جائے, آپ کیا اپنے گھر میں دیکھ لیں, میرے گھر میں دیکھ لیں, ہر جگہ چائنا کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں, ہر جگہ. میں اپنی اس ٹیبل پہ دیکھتی ہوں, یہاں پہ بھی پڑی ہوئی ہیں, کمرے میں دیکھتی ہوں, ہر جگہ تعلیم کو پروموٹ کیا انہوں نے. ہاں, تعلیم کو پر ایک جیسا پروموٹ کیا, تو ایک جیسا وہ انہوں نے اب انیشیٹو لے لیا ہے. ٹھیک ہے, تو پاکستان بھی اگر ایک جیسا نظام تعلیم کر دیں تو فیصلہ ہو جائے, تو پھر آگے تو سارا کام ہو جائے گا. میں اگر آپ تھوڑی دیر بعد مزید 1 منٹ کا پروگرام کریں, میں وہ نظم ڈھونڈ کے, مجھے زبانی اپنی نظمیں نہیں یاد ہوتی, میں وہ نظم ڈھونڈ کے پڑھ دیتی ہوں. آپ دیکھیں, یہ میں نے کوئی 15-16 سال پہلے لکھی تھی, کیونکہ نظام تعلیم ایک جیسا نہیں ہے, تو پاکستان کا وجود خطرے میں ہے اس وجہ سے. تو میری یہ درخواست ہوگی کہ آپ 1 منٹ کے بعد ابھی بند کریں, 1 منٹ کے بعد پھر شروع کریں. نہیں, بہت شکریہ نورین صاحبہ. ایکچولی یہ ہمارا ٹاپک اسی والے سے ہوتا ہے, ماشاءاللہ بہت پیاری باتیں کرتی ہیں. تو جو آپ نے جو پڑھنا ہے وہ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ آپ اس میں ایڈ کر دیں گے. تو ناظرین بہت پیاری باتیں کر رہی ہیں. پروگرام کو ختم کرنے کا دل تو نہیں کرتا, لیکن ہماری مجبوری ہے, پروگرام کا تو اینڈ ہوتا ہے. تو نورین صاحبہ نے بہت ہی پیاری بات کر دی ہے. عمران صاحب جو تبدیلی کا جو نعرہ لگاتے ہیں, تبدیلی 2 سال تو ہو گئے ہیں, کیا تبدیلی وہ لے کر آئے, لیکن ان کا کہنا ہے کہ تبدیلی اگر ہوگی تو وہ تعلیم سے تبدیلی آئے گی, اس کے بغیر اور کوئی نہیں تبدیلی. کیونکہ تعلیم سے انسان کا جو شعور ہے وہ بیدار ہوتا ہے, تعلیم سے تجربہ بڑھتا ہے. جب تجربہ بڑھتا ہے تو ہمارے انڈسٹری زون میں ترقی ہوتی ہے, ہماری صنعتیں ترقی کرتی ہیں, روزگار بڑھتا ہے, بے روزگاری ختم ہوتی ہے. تو سارے کا سارا دارمدار جو ہے نا ترقی کا اور عوامی خوشحالی کا, وہ تعلیم پہ ہے. تو نورین صاحبہ اگر آپ کو کتاب مل گئی ہے تو وہ نظم آپ پڑھ لیں, ادروائز میں پروگرام ختم کروں. جی 1 سیکنڈ. وہ پاکستان کی ایک فریاد, پورے پاکستان کی ایک فریاد جو ہے وہ میرے ذہن میں آئی تھی کہ پورا پاکستان اندر خانے چلا کے ایک فریاد کر رہا ہے, تو وہ میں نے یہ لکھ دی تھی. اور چونکہ مجھے اپنی لکھی ہوئی چیزیں یاد بھی نہیں ہوتی زبانی, میں ابھی نکال کے آپ کو, ہاں مل گئی ہے. جی یہ تھی جی 12 سال پہلے لکھی ہے. میں ہو گیا, پاکستان کہہ رہے میں ہو گیا 60 سال کا اور فیصلہ ہونا باقی, فیصلہ میری قسمت کا اور تعلیم بھی ہے باقی. بے شک. میں شروع تو کر دوں پڑھنا, مگر نظام تعلیم کیا ہوگا. میں شروع تو کر دوں پڑھنا, مگر نظام تعلیم کیا ہوگا. چلو کوئی کاروبار کروں, مگر معیشت بھی کیا ہوگی باقی. نظام تعلیم حکمرانوں سے طے نہیں ہو رہا, نظام تعلیم حکمرانوں سے طے نہیں ہو رہا. ہاں, بیچارے مولوی بھی بے بس ہیں اور سارے ساکی, سارے بادل چھٹ جائیں گے مایوسی کے. مولوی بھی بے بس.
اور سارے ساکی، سب بادل چھٹ جائیں گے مایوسی کے نورانی، مگر کیا میری عمر بھی ہوگی باقی، مگر کیا میری عمر بھی ہوگی باقی۔ یہ ہمارا پاکستان اندر اندر سے چلا چلا کے یہ فریاد کر رہا ہے کہ اتنی تم لوگوں نے دیر کر دی ہے نظام تعلیم کو طے کرنے کے لیے کہ کون سا طریقہ ہوگا نظام تعلیم کا، اتنی دیر کر دیا کہ اب میں بوڑھا ہو کے مرنے والا ہوں۔ یہ پاکستان اندر اندر سے کہہ رہا ہے میرا وجود باقی رہے گا، اتنی دیر تم لوگوں نے کر دی ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی نئے سرے سے۔ انشاءاللہ نورین صاحبہ، یہ ملک وطن عزیز ایک کلمے کے نام پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے نام پر بنا تھا، اور یہ انشاءاللہ تا قیامت رہے گا۔ اور اللہ کرے ہم دعا گو ہیں اپنے حکمرانوں کے لیے، ہمارے پالیسیز میکرز کے لیے کہ وہ ایسی پالیسیز بنائیں کہ نظام تعلیم ایک جیسا ہو جائے، تعلیم پہ ایسی مضبوط پالیسی، ایسی متفرقہ پالیسی بنائی جائے تاکہ وہ آئندہ ہماری آنے والی نسلیں یاد بھی کریں اور پروموٹ ہوں، اور ان کا صرف کلیریکل جاب ہی نہ ہو بلکہ وہ ہمارے انڈسٹریل زون میں وہ ہمارے اعلیٰ عہدوں پر بھی وہ پہنچ کر ملک و قوم کی خدمت کر سکیں اور ملک کی باغ دور سنبھال سکیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ نورین صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ، اللہ حافظ۔